سمندر کی اندھیری گہرائیوں میں، جہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پہنچتی، جہاں انسان کا دم گھنٹوں میں نہیں سیکنڈز میں نکل جاتا ہے، وہاں ایک انسان زندہ تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر، گھپ اندھیرا، آکسیجن نہیں، کوئی راستہ نہیں، موت چاروں طرف۔ مگر وہ انسان کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا چنا ہوا نبی تھا، اور اس نے وہاں ان اندھیرے میں وہ کام کیا جو آج تک کوئی بھول نہیں پایا۔ اس نے ایک دعا پڑھی، صرف ایک دعا، اور اللہ نے پوری کائنات کا نظام بدل دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، وہ نبی جنہیں قرآن میں دھن نون کہا گیا، مچھلی والے، وہ نبی جنہیں صاحب الحوت کہا گیا، جنہیں مچھلی نے نگل لیا۔ آج ہم آپ کو وہ پوری داستان سنائیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بنا کسی ملاوٹ کے۔ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے: سورہ یونس، سورہ الانبیاء، سورہ الصافات اور سورہ القلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص مقام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ یونس علیہ السلام کا مقام کتنا بلند تھا، مگر ان کا امتحان بھی اتنا ہی سخت تھا۔ اللہ نے انہیں ایسی آزمائش میں ڈالا جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا گیا، 3 اندھیروں میں قید کیا گیا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ آج ہم یہ پوری کہانی قرآن کی آیات کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں ننوے شہر کی طرف، جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 2800 سال پہلے عراق کی زمین پر ایک شہر تھا، ننوے۔ آج اسے موصل کہتے ہیں۔ یہ شہر اپنے وقت کا سب سے بڑا شہر تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں رہتے تھے۔ سورہ الصافات میں اللہ نے فرمایا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ۔ مگر لوگوں نے نہیں مانا۔ سالوں تک یونس علیہ السلام محنت کرتے رہے، صبح سے شام تک دعوت دیتے رہے، گھر گھر جاتے رہے، مگر قوم نہیں مانی۔ الٹا انہیں مذاق کا نشانہ بنایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا۔ یونس علیہ السلام تھک گئے، امید ٹوٹ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے، عذاب آنے والا ہے، اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ بنا اللہ کی اجازت کے انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ یہ انبیاء کی شان کے خلاف تھا۔ انبیاء اپنی قوم کو نہیں چھوڑتے جب تک اللہ حکم نہ دے، مگر یونس علیہ السلام انسان تھے، اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جب وہ بھاگ کر کشتی کی طرف گئے۔ لفظ ابقا اس کا مطلب ہے بھاگنا۔ یہ بتاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جلدی میں تھے۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک تجارتی کشتی تھی، وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلتے ہی اللہ کا امتحان شروع ہو گیا۔ کشتی سمندر میں نکلی، پہلے سب ٹھیک تھا، مگر اچانک آسمان بدل گیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں، ہوائیں تیز ہو گئیں، لہریں اونچی ہونے لگیں۔ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا، یہ عذاب تھا، اللہ کا امتحان تھا۔ کشتی والے گھبرا گئے، انہوں نے اپنا سامان پھینکا تاکہ کشتی ہلکی ہو، مگر لہریں اور اونچی ہوتی گئیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، کشتی میں بہت لوگ ہیں، کسی ایک کو سمندر میں اترنا ہوگا، ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے کرا ڈالا، مطلب لاٹری۔ پہلا قرآن یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ شخص تو نیک لگتا ہے، شاید غلطی ہو گئی۔ دوسرا قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ تیسرا قرآن ڈالا، پھر وہی نام۔ 3 بار لگاتار، کوئی شک نہیں رہا۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میری غلطی کی سزا ہے۔ اور پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام پانی میں گرے، لہریں انہیں نیچے کھینچنے لگیں، اور تبھی سمندر کی گہرائیوں سے ایک عظیم مچھلی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا تھا،
یہ مچھلی انتظار کر رہی تھی۔ قرآن میں ہے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پورا کا پورا زندہ۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، انہیں نقصان مت پہنچانا، ان کا گوشت مت کھانا، ان کی ہڈیاں مت توڑنا، یہ میرے بندے ہیں، میں انہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، مگر کس حال میں؟ 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف خاموشی، صرف اندھیرا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں زندہ، نہ کھانا نہ پانی، نہ ہوا نہ روشنی۔ یونس علیہ السلام نے ہاتھ ہلایا، مچھلی کی دیواروں کو چھوا، سمجھے کہ اب یہی قبر ہے۔ مگر پھر انہیں احساس ہوا، میں زندہ ہوں، اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہے، یہ سزا نہیں، یہ مہلت ہے۔ یونس علیہ السلام نے کچھ ایسا سنا جو انہیں حیران کر گیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر انہیں ایک آواز آئی، سمندر کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ پتھر، مچھلیاں، پانی، سب کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو یہ سننے کی قوت دی تاکہ وہ جانے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پگھل گیا، سمجھ میں آیا کہ غلطی ہو گئی، اور پھر انہوں نے سجدہ کیا، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں میں، اللہ کے سامنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے یہ پوری کہانی بیان کی جاتی ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو مچھلی والے کو جب وہ غصے میں چلے گئے تھے اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، پھر انہوں نے اندھیرے میں پکارا۔ اور وہ پکار کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا اتنی قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو کسی بھی مصیبت میں یہ دعا پڑھے، اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، اپنے رب کے سامنے سر جھکایا، کہا کہ میں ظالم تھا، اور اللہ نے کیا جواب دیا؟ قرآن میں ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ آواز، یہ تو جانی پہچانی ہے، یہ تو آپ کے نبی یونس کی آواز ہے، مگر یہ تو کسی عجیب جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہاں، یہ میرے بندے یونس ہیں، اور اب میں انہیں نجات دوں گا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی سمندر کی سطح پر آئی، کنارے کی طرف مڑی، اور پھر اس نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر پھینک دیا۔ قرآن میں ہے، پھر ہم نے انہیں ایک خالی زمین پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھے۔ یونس علیہ السلام کی حالت بہت خراب تھی، مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز نے ان کی جلد کو نقصان پہنچایا تھا، جسم کمزور تھا۔ اللہ نے ان کے لیے خاص انتظام کیا۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے ان پر ایک کدو کا درخت اگایا۔ کدو کا پتا بڑا ہوتا ہے، سایہ دیتا ہے، مکھیاں دور رکھتا ہے، اور اس کا پھل طاقت دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کا علاج کیا، دھیرے دھیرے طاقت لوٹی، جلد ٹھیک ہوئی، صحت بحال ہوئی۔ جب یونس علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اللہ نے انہیں واپس نینوا بھیجا، مگر اس بار کچھ بدل گیا تھا۔ جب یونس علیہ السلام شہر سے گئے تھے، اللہ نے قوم پر عذاب کے آثار بھیجے، آسمان کا رنگ بدلا، دھواں چھانے لگا۔ قوم ڈر گئی، انہوں نے سوچا یونس سچ کہہ رہے تھے، عذاب آنے والا ہے۔ یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی، ایک نبی جو مچھلی کے پیٹ میں گئے اور واپس آئے۔ اس کہانی میں ہماری زندگی کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ پہلا سبق، صبر۔ انبیاء برسوں محنت کرتے تھے، ہم چند دنوں میں ہار مان لیتے ہیں۔ دوسرا سبق، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہر جگہ ہے،
سمندر میں بھی، مچھلی کے پیٹ میں بھی۔ تیسرا سبق، توبہ میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں توبہ کی، اللہ نے قبول کی۔ چوتھا سبق، دعا کی طاقت۔ ایک دعا نے پوری کہانی بدل دی۔ آج بھی یہ دعا پریشان لوگوں کے کام آتی ہے۔ اور پانچواں سبق، اللہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں چھوڑتا، بس بندے کو پکارنا آتا ہو۔ اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی اندھیروں میں قید ہیں، زندگی کا کوئی طوفان ہے، تو یونس علیہ السلام کی دعا یاد رکھیے۔ لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین۔ اللہ ضرور راستہ نکالے گا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی سچی کہانی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں صبر اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔